السلام علیکم۔ پروگرام نقطہ اعتراض میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان حمیرہ رانا۔ پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم اور تیزی سے بدلتی ہوئی عالمی صورتحال پر۔ جی ہاں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ہمارے مشرق وسطیٰ میں 26 روز سے جاری جنگ ہے، اس حوالے سے اس کے خاتمے کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کی جو نہ صرف پاکستانی بلکہ عالمی میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ امریکی اور برطانوی میڈیا میں یہ رپورٹس سامنے بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ نے اس جنگ کے خاتمے کے لیے 15 نکاتی پلان جو ہے وہ پیش کر دیا ہے، جس کے بنا پہ ایران نے بھی 6 نکاتی اپنا منصوبہ دیا ہے۔ اب یہ دونوں طرف سے کنڈیشنل معاملات ہیں، یہ کنڈیشنز کہاں پہ ختم ہوں گی؟ آئدر امریکہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوگا یا ایران تھوڑا سا اپنا جھکاؤ دکھائے گا، لیکن یہ اب اس بارے میں بہت ساری قیاس آرائیاں بھی سامنے آئی ہیں اور کچھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں تبدیلیاں بھی رونما ہو رہی ہیں اور ان شرائط کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، مشرق وسطیٰ میں جاری جو کشیدگی ہے اس کے خاتمے کے لیے پاکستانی قیادت نے بڑا اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے اور اس جنگ کے خاتمے کے لیے فریقین کو سفارتی چینل کے ذریعے حل کرنے پر زور بھی دیا ہے۔ اور مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت صورتحال ہے، پاکستان نے ثالث بننے کی اس میں پیشکش بھی کی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا، اور انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا ہے، اور جو امن کے لیے پاکستان کوششیں کر رہا ہے اس حوالے سے سعودی عرب نے پاکستان کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ یہ ہمارا سامعین کرام، ناظرین کرام آج کا ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک پر ہم بات کرنے کے لیے اپنے مہمانوں کو مدعو کر رہے ہیں۔ اپنے اسٹوڈیو میں تعارف کرواتی چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جی موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ملک منظور احمد صاحب، السلام علیکم۔ ان کے برابر میں تشریف فرما ہیں احمد منصور صاحب، تجزیہ کار ہیں جی، اور زوم پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے تجزیہ کار ہیں عارف ظفر منصوری صاحب۔ جی سامعین کرام، یہ ہمارے آج کے اہم مہمان ہیں اور ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے چونکہ یہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، کافی گمبھیر صورتحال اختیار ہو چکی ہے، لیکن پاکستان کے اگر پازیٹیو رول کی بات کریں تو ماشاءاللہ سے پاکستان نے، چاہے وہ مارکہ حق کی بات ہو یا پھر ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہو، تو پاکستان نے اپنی اسٹریٹجیکلی بڑے اچھے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ملک منظور صاحب، یہ جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو یہ آپ ڈپلومیسی کہہ لیں یا متحرک سفارتکاری کہہ لیں، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ خطے میں کوئی عملی تبدیلی بھی لا سکتی ہے؟ بہت شکریہ عمیرہ۔ دیکھیں، مشرق وسطیٰ شدید کشیدگی، بازرائی اور ایک غیر یقینی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ایسے نازک حالات میں پاکستان نے بطور ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ انتہائی متوازن اور انتہائی کمینڈیبل جو سفارتی کردار ہے وہ ادا کی اور کر رہا ہے۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی کوششوں کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی جو سفارتی منظرنامہ ہے اس میں پاکستان نے اپنی سفارتکاری کی جو صلاحیتیں ان کو لوہا منوایا ہے، اور یقیناً اقوام عالم میں پاکستان کا جو امیج ہے، پاکستان کی جو شخص ہے، اس کو بھی پذیرائی بھی رہی ہے۔ دیکھ لیں پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ پاکستان کا جو ذکر ہے وہ شاید سرخیوں میں کر رہا ہے، ہیڈ لائن کے طور پہ کر رہا ہے۔ تو یقیناً پاکستان خطے میں ایک امن چاہتا ہے، استحکام چاہتا ہے۔ پاکستان کا بیانیہ طاقت نہیں بلکہ ایک امن اور ایک مصالحت اور ایک میڈیٹر، اور بطور ایک ثالث کے میڈیٹر کے ہماری قیادت نے مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی امریکہ کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی قربت ہے، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایران کے ساتھ ہماری جو جغرافیائی، سیاسی، سفارتی، مذہبی اور جو ویلیوز ہیں، جو اقدار ہے وہ شیئرڈ ویلیو ہے، مشترکہ اقدار ہے، اس لحاظ سے ایران کے ساتھ بھی ہمارے بہت گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ تو دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی کو فروغ دینے کے حوالے سے اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو دور کرنے کے حوالے سے پاکستان نے انتہائی فعال اور متحرک سفارتکاری، اور اس نتیجے میں پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نے اس پیشکش کو دہرایا، خیر مقدم کیا کہ اسلام آباد از ریڈی ٹو ہوسٹ فار نیگوسیشن، کہ دونوں فریقین اگر رضامند ہوتے ہیں اور جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کرتے ہیں تو پاکستان اس کی میزبانی کرنے کو تیار ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے تمام سربراہان نے بہت اپریشیٹ کیا ہے۔ ملیشیا کے پرائم منسٹر کا آپ بیان دیکھ لیں، رجب طیب اردگان کا دیکھیں، ترکی کا بہت بڑا اس پہ رول ہے۔ جس طرح پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی ہے محمد بن سلمان سے، سعودی ولی عہد سے، اور ایک اہم یہ ایک سفارتی پیش رفت ہے، کیونکہ دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی انتہائی درینہ، انتہائی مضبوط اور کوارڈینیشن ہے، اور دونوں ممالک
ایک دوسرے کے ساتھ جو اشتراک ہے، جو تعاون ہے، چاہے وہ ڈیفنس کوآپریشن ہو، اقتصادی ہو، معاشی ہو، اور ہر آڑے وقت میں سعودی عرب اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اب دیکھیں اس جنگ کی وجہ سے صرف یہ نہیں ہے کہ مشرق وسطیٰ میں صورتحال بگڑی ہے، بلکہ اس کے عالمی معیشت میں جو اثرات ہیں، اور عالمی جو معیشت اس کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں، جس کی وجہ سے توانائی کا بحران ہے، دیگر کرائسس وہ جنم لے رہے ہیں، اور پوری دنیا میں غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ اس غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کرنے کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی جو کاوشیں ہیں، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی جو امریکی صدر کے ساتھ گفتگو ہے، پرائم منسٹر صاحب کے رابطے ہیں، ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کے مختلف ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کے ساتھ ڈے ٹو ڈے ان کا انٹریکشن ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ٹیلی فونوں کے رابطے ہو رہے ہیں۔ تو اس نتیجے میں سمجھتا ہوں پاکستان بہت متحرک ہے، اور پاکستان کی کوشش ہے کہ اس تناؤ کو، اس کشیدگی کو، اس جنگ کو فوری ختم کیا جائے تاکہ علاقائی امن کو فروغ دیا جائے۔ صحیح کہا آپ نے احمد منصور صاحب، چونکہ میں ان کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے یہی آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ حکومت کی جانب سے یہ جو مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاستی سطح پر یہ جو طویل مدتی پالیسی ایک چل رہی ہے پاکستان کی، کیا یہ اس کا حصہ ہے، یا عالمی منظرنامے پر جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس پہ پاکستان اپنا فوری رد عمل دے رہا ہے؟ دیکھیں حمیرہ رانا صاحبہ، جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں کہ جو یہ پیشکش ہے کہ ہم میزبانی کے لیے پاکستان تیار ہے اگر دونوں فریقین اس پہ رضامند ہوتے ہیں، اور یقینی طور پہ یہ پیشکش، اس کے پیچھے ایک مربوط اور سر توڑ کوششیں پہلے ہو چکی ہوں گی۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، یہ پاکستان کا جو ایک بیک ڈور، جو رابطہ کار کا جو ایک رول ہے، وہ اب ہمیں اوپن ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کو پھر پوری دنیا سے انڈورسمنٹ ہے، یہ صرف امریکہ اور ایران کے ساتھ نہیں ان کو کے ساتھ بات کی یہاں پہ ہم یہاں پہ پہنچیں۔ صدر ٹرمپ جو پرائم منسٹر شہباز شریف کا اگر ٹویٹ اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں تو جس میں پیشکش موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے آپس میں معاملات کہیں پہ پہنچے تھے۔ ایران کی طرف سے بھی ایک طرح سے جو اس میں بالکل خیر مقدمی سارا معاملہ ہے۔ پھر دیکھ لیں دنیا کی جتنی دوسری طاقتیں ہیں، چین نے اس کو ویلکم کیا ہے، پھر خطے کے جو ممالک ہیں اور پاکستان کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں ان کو آپ نے اعتماد میں لیا ہوا ہے، جیسے جو محمد بن سلیمان کے ساتھ ابھی بات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی، یا پاکستان کا پوری جو عرب جو اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے، قطر کی جو لیڈرشپ ہے، اس کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے۔ تو یہ کس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم آن بورڈ سب فریقین کو، اور پاکستان کے لیے تو ہر کسی کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور پاکستان نے خطے کے امن کے لیے یہ بات کی ہے۔ دیکھیں اس وقت اگر دنیا کو ضرورت تھی تو وہ پاکستان جیسے کردار کی تھی کہ جو سب کے ساتھ بات کر سکتا ہو، سب کو قائل کر سکتا ہو، یہ کوشش کر سکتا ہو کہ اس جنگ کا، اس کا امن کے لیے جو کوششیں ہیں اس کی شروعات کہاں سے ہونی ہے۔ تو یہ جو شروعات ہونا ہے یہ بہت ہی اہم ہے، جس میں پھر 5 دن کی ایک طرح سے وہ جو حملے کرنے کی دھمکی تھی بہت بڑی کہ آپ معاشی اہداف کو، وہ بھی اس کو بھی روکا گیا۔ پھر اب آپ کہتے ہیں کہ ایران کی طرف سے جو بھلے اپنی شرائط ہیں ڈیفینیٹلی ہوں گی، اب ہمیں ان میں نرمی نہیں توقع رکھنی چاہیے۔ دیکھیں وہاں جنگ ہو رہی ہے، دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف، آخر مذاکرات ان کے پہلے ہوتے رہے ہوں گے، وہ ناکام ہوئے، دونوں ٹیبل پہ نہیں کسی سولوشن پہ پہنچے تبھی جنگ کی سطح پہ پہنچے نا۔ تو جب جنگ کو ہونے کے بعد آپ دوبارہ آئیں گے تو وہ آپس میں ان کی نرمی نہیں آپ کو نظر آئے گی، اس کے بیچ میں سے آپ کو راستہ نکالنا ہے۔ ہمیں اب یہ نہیں کہنا کہ ایک نے یہ بیان دے دیا دوسری طرف سے یہ بیان آ گیا تو سارا عمل، سب کو تحمل سے، برداشت سے، صبر سے اب اس عمل کو کامیاب ہوتے دیکھنا ہے۔ اس کو سبوتاج کرنا تو ہر کوئی چاہے گا، سوشل میڈیا پہ نہیں جانا، کیا سرائیوں پہ نہیں جانا، اور اپنی آپ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے اس کو بھی آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ اس جنگ سے نکلے، اور وہ تو چاہے گا کہ یہ جنگ آگے بڑھے اور خطہ جو ہے اسی طرح استحکام کا شکار رہے۔ ٹھیک ہے عارف صاحب، آپ گفتگو سن رہے ہیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں اس بات کی باقاعدہ تصدیق بھی کر دی ہے کہ مذاکرات کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ایران کی نئی قیادت کے ساتھ ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اس ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر رضامند بھی ہو گیا ہے اور کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، ایسا دعویٰ جو ہے وہ صدر ٹرمپ کر رہے ہیں۔ اور جنگ روکنے کے لیے 6 شرائط جو تھیں وہ ایران کی جانب سے پیش کی گئی تھی، اور 15 نکاتی پلان جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی سامنے آیا ہے۔ لیکن ابھی اس وقت جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ایران نے جو شرائط ہیں، جو نکات ہیں، وہ ماننے سے انکار کر دیا ہے، چونکہ اگر ہم مذاکرات کی میز پر آتے ہیں تو دونوں طرف سے ایکولی بیلنس ہمیں لے کے سچویشن کو چلنا ہوتا ہے، لیکن اگر دونوں فریق اپنی اپنی بات پہ اڑ جائے تو پھر بیچ کا درمیانی راستہ تو نکل ہی نہیں سکتا۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی حمیرہ صاحب بہت شکریہ۔
یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس عمل کی جو کہ نیگوشیشن کا عمل ہے اس میں دونوں جانب سے جو ہے وہ لچک دکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ خاص طور پہ اس وقت ایک بہت اسٹرانگ اسٹینڈ ان کا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے کی نیگوشیشن کے عمل میں ابھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ مگر یہاں پر جو ایک بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام کشیدگی میں جو کہ مشرق وسطیٰ میں ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک بہت طاقتور اور مرکزی میڈیٹر کے طور پر ابھرا ہے۔ جی اچھا، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو 15 نکاتی یہ منصوبہ ہے وہ اسلام آباد کے ذریعے تہران پہنچایا گیا ہے، اور اسلام آباد نے اس میں بہت کلیدی ایک کردار ادا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے یہ بتایا ہے، یہ اشارہ دیا ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک تاریخی سربراہی ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان نے ایک بہت ہی پیوٹل پوزیشن اس تمام معاملات میں جو ہے وہ اس کو حاصل ہے، اور میں یہ کہنا جو ہے وہ بجا ہوگا کہ پاکستان کی جو سفارتی کامیابی ہے، جو پاکستان نے اس میں اپنا ایک کردار ادا کیا، اور یہ اب سے نہیں پچھلے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی خارجہ پالیسی اور اس کے جو ایکشنز ہیں اس سے پاکستان کا جو اسٹیچر ہے، جو وقار ہے، وہ عوام عالم میں بڑھا ہے۔ جی اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو 15 نکات کی بات ہو رہی ہے، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پہلے ٹرمپ نے جو ہے وہ 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا، پھر اس کے ختم ہونے سے پہلے 5 دن کا جو ہے انہوں نے ایکسٹینڈ کیا۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے، مطلب یہ سیز فائر نہیں ہے، یہ ایک پاز ہے، یہ ڈی ایسکلیشن نہیں ہے۔ اور ٹرمپ جو ہے وہ ایک کیرٹ اینڈ اسٹک کی جو پالیسی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ جو 15 نکاتی جو ان کا وہ ہے ایگریمنٹ، وہ بھی جو ہے ایران کو بھیجا، لیکن ساتھ میں 5000 جو مرینز ہیں ان کو بھی انرجائز کر دیا ہے۔ تو ایک طرف جو ہے وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ امن معاہدے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ امن معاہدہ جو ہے جی، اس میں 15 نکات میں سے جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ نقطہ نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ایران کے اوپر جو پابندیاں وہ ختم کر دی جائیں گی۔ 8واں جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کو نیوکلیئر پاور جو ہے وہ اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ لیکن سب سے اہم جو نقطہ اس میں ہے 15 نکات میں، وہ نقطہ نمبر 15 ہے، جس کے تحت یہ مذاکرات، اعلیٰ سطحی مذاکرات یہ پاکستان میں اسلام آباد میں ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کے لیے نہایت خوشائند بات ہے۔ اس میں کئی ممالک نے اپنا کردار ادا کیا، جس میں ترکی بھی ہے، مصر بھی ہے، لیکن پاکستان جو ہے چونکہ اس کے جو تعلقات ہیں وہ ان تمام ممالک سے بہت اچھے ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ وہاں پہ ان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے حق میں نعرے لگائے گئے، اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں عراقچی، انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی اردو میں، جس میں انہوں نے پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان کے عوام کا سپورٹ کے لیے نہایت شکریہ ادا کیا۔ تو پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کہ اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ جہاں پہ جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ اس کو ہائیلی رسپیکٹ کر رہے ہیں اور اس کی سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ملک صاحب آپ نے ان کی گفتگو سنی، اب وہی والی بات ہے کہ پابندیاں ختم کرنے کی بات ہے۔ اگر ایران کے اوپر سے پابندیاں ختم ہو بھی جاتی ہیں اور ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کرا بھی دیتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی برادری ہے وہ اس کے اوپر یقین یا اعتماد کر پائے گی؟ دیکھیں، ایران کا ایک بڑا پرنسپل سٹارز ہے ان کا یہی ہے کہ جو ان پہ سینکشن لگائیں گے، اقتصادی اور معاشی اور تجارتی جو ان کو اربوں ڈالر کا نقصان کئی سالوں سے ہو رہا ہے، کئی دہائیوں سے وہ پودیوں کے زد میں ہے، تو اب بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ مکمل طور پہ اگر پابندیاں ایران سے ہٹائی جائیں تو ایران کی جو قیادت ہے وہ جوہری جو پروگرام ہے اس سے وہ اجتناب کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے اس کی جو ان کا ایک خود مختاری ہے، ان کی جو اونرشپ ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ تو دوسرا انہوں نے آج جو شرائط پیش کی ہیں وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ جو حملے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ہو رہے ہیں ایرانی تنصیبات پر، ان کے سویلین کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ فوری طور پر روکے جائیں۔ دیکھیں، ایک تو بنیادی بات ہے، اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ جب جنگ جاری ہو، حملے ہو رہے ہوں، تو دوسری طرف مذاکرات کبھی بھی میننگ فل اور ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، اگر مذاکرات کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا ہے، منطقی انداز تک پہنچانا ہے اور اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے،
تو یقیناً یہ ہے کہ فریقین کے درمیان جو جنگ بندی ہے وہ پہلا ایک نقطہ ہوگا. جی. تو ایرانی قیادت کا یہ کہنا بھی بالکل بجائے اور گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کہ وہ چاہتے ہیں جی کہ آپ ہماری لیڈرشپ کو شہید کرتے رہیں گے, ان کو ٹارگٹ کریں گے اور حملے بھی نہیں روکیں گے تو بات چیت نہیں ہو سکتی. یقیناً بات ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ اس کے جو دھمکی میں بیانات ہیں اور ان کا جو ایک بدلتا ہوا ایک ان کا چینجنگ ایک نیریٹو ہے, اس کی وجہ بھی صورتحال کافی کنفیوز ہوئی ہے. تو آج جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں اور انہوں نے بنیادی طور پہ ان کی جو 15 نکاتی جو ان کا فرمولہ تھا اس کو انہوں نے مسترد کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ایک تو ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو جنگ سے ان کو نقصانات ہوئی اس کا معاوضہ دیا جائے, تو ان کے جتنے بھی نقصانات ہوئی ہیں اس جنگ کے دوران تو وہ حق بجانے میں جی ہمیں دیا جائے. اب ان تمام شرائط پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ بظاہر لگ یہ رہا کہ معاملات ظاہر ہے اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن میں جاتے ہیں تو یہ کشیدگی اور تناؤ جو ہے اس میں زیادہ اضافہ ہوگا, اور ظاہر ہے کہ اس کی لپیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جاپان سے لے کے یورپ تک پوری دنیا اس جنگ کی جو اس کے اثرات ہیں ان کی جو معاشی صورتحال اس پہ پڑ رہے ہیں, اور ظاہر ہے پاکستان بھی ان میں سے کھلے ایک افیکٹڈ ہے. لیکن پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بات چیت کو کامیابی سے آگے بڑھایا جائے اور ہماری جو مخلصانہ ایک بطور ایک مصالحت کار کے کاوشیں ہیں سفارتی محاذ پہ, میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر جس طرح ہمارے کلیگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عزت و وقار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور ہماری کوششوں اور کاوشوں کو ایران نے بھی اپریشیٹ کیا ہے, کیونکہ ساری صورتحال میں پاکستان نے ایک بڑی متوازن خارجہ پالیسی جو ہے اس کو اختیار کی, اور شروع سے ہمارا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ کوئی بھی ملک ہے اس کی جو ٹیریٹوری انٹیگریٹی ہے, اس کی جو سلامتی ہے, اس کا جو دفاع ہے اس کا احترام کیا جائے, اور پاکستان ہمیشہ عدم مداخلت کی پالیسی پہ کار فرما رہا ہے. یہی بات ہے کہ ہماری جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ایک ری گین ہم نے کی ہے ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو مانا گیا اور پوری دنیا اس کا احترام بھی کرتی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس معاملے کو ایک تعمیری اور ایک بڑا متوازن ایک رسپانسیبل اسٹیٹ کے طور پہ پاکستان ایک جوہری طاقت ہے, اور جوہری طاقت کے طور پہ ظاہر ہے کہ امت مسلم پاکستان کا ایک ممتاز ترین مقام ہے. یہی بات ہے کہ امت مسلم کی جتنی لیڈرشپ ہے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے, تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً پاکستان کی قیادت بھی سرخرو ہوگی اور اس کی امن کی جو کوششیں ہیں ان کو نتیجہ خیز بنانے کے حوالے سے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں اگر وہ انا ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر ایک فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرے, اور یقینی بات ہے کہ امریکہ کو بھی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں کرتے تو دیکھیں یورپ سے بھی امریکہ کے طرز عمل پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. جرمنی کا آپ چانسلر پریزیڈنٹ کا آپ نے بیان دیکھ لیا ہے, یورپ ان کا الائی نہیں ہے, نیٹو کا آپ دیکھ لیں ان کا جو ایک نقطہ نظر ہے. تو ساری صورتحال میں امریکہ کے اندر بھی لوگ اس جنگ کے حوالے سے جو ہے متفق نہیں ہے, کیونکہ بڑی ان پاپولر جنگ ہے, اور یہی بات ہے کہ کنٹروورشل جنگ ہے کہ اس کو کوئی جو ہے امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے, ان کے جو کیبنٹ ممبر ہیں, ان کے جو سیاستدان ہیں, وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. ویری ٹرو. احمد صاحب, ہم نے دیکھا کہ سعودی قیادت کی بات کریں, آپ ترکی کی بات کر لیں, آپ ملیشیا کی بات کر لیں, تو سبھی کے سب جو قیادتیں ہیں وہ پاکستان کے سٹینڈ سے بالکل متفق ہیں. چونکہ پاکستان نے بنیاد مرسوس کے تحت جو مارکہ حق ہوا, بڑی اچھی اسٹریٹجی پاکستان نے پلے کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت و وقار سے نوازا بھی. اب چونکہ عالمی سفارتکاری میں پاکستان کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہے, اب اس کامیابی نے بھارت کو جو ہے وہ سفارتی محاذ پر بالکل تنہا کر دیا ہے, اور مودی کی پاکستان کو تنہا کرنے کی جو پالیسی ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی ہے. اپوزیشن لیڈر جو ہیں سر, وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی مودی جو ہے وہ خارجہ پالیسی کو اپنی ذاتی پالیسی جو ہے وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور دنیا جو ہے بالکل مذاق بن کے رہ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مودی کی دوگلی پالیسیاں ہیں جس نے بالکل تنہا کر دیا ہے بھارت کو, بحران جو توانائی کا ہے وہ بھی وہاں پہ شدت اختیار کر گیا ہے, کیا بھارت اب بھی نوشتہ دیوار پڑھنے کو تیار نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارا صاحبہ, جو پاکستان کی جو یہ کوششیں جس کی عالمی سطح پہ پذیرائی ہو رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ حقیقت بھی ہے, سارے جو اس معاملے کو سمجھتے ہیں, یہ جنگ جیسے شروع ہوئی ہے اس سے بھی پہلے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی یہ کاوشیں شروع ہو گئی تھیں, اور جنگ کے بعد بھی جو ان تک کوششیں اور رابطے اور اس میں تمام ممالک کے ساتھ ایک مسلسل رابطہ وہ ہماری لیڈرشپ کا تھا. یہ جو دنیا میں یہ جو کلاسیفائڈ جو ایک انفارمیشن ہوتی ہے وہ ایک ڈی کلاسیفائڈ ہونے کا عمل ہوتا ہے 20-30 سال بعد. یہ ڈاکومنٹس جب امریکہ, ایران, سعودی عرب, UAE, قطر یہاں پہ ڈی کلاسیفائڈ ہوں گے تب دنیا کو اس وقت پتہ چلے گا کہ آج پاکستان کی لیڈرشپ کا کیا کردار تھا. اور تکلیف اس امن کی کوششوں کی پوری دنیا میں انڈیا کو نمبر 1. آپ ان کا میڈیا دیکھ لیں, آپ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے بیانات دیکھ لیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ ان کے لیے بنیاد مرصوص سے بھی بڑا سرپرائز ہے. اور اس میں ساتھ آپ اسرائیل کو بھی ملا لیں. اور اگر اس حوالے سے کوئی امن کی ان کوششوں کو سبوتاج کرنے کی پلاننگ کر رہا ہوگا
تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ انڈیا ہوگا. Very true. اور اس حوالے سے بھی بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور اس کا فائدہ جو پاکستان کے اندر یہ بڑی بحث چلتی ہے نا, تنقید کرنا شروع, سوال اٹھانا شروع کر دیں اس عمل میں, تو بھائی اس پروسیس کو تو سارے معاف رکھیں, اس کو کامیاب ہونے دیں. آپ دیکھ لیں یہ جنگ کو لے کے بھی پاکستان کے اندر ماحول خراب کرنے کی کوشش ہوئی, احتجاج کے نام پہ انتشار اور یہاں تشدد آپ نے دیکھا ہوگا. جبکہ اب حقیقت سامنے آ گئی, آپ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کو بھی جواب مل گیا کہ بھائی پاکستان تو امن کے لیے, آپ تو حملے کروا رہے تھے, آپ تو اس جنگ کا حصہ بننے کی جو باتیں کر رہے تھے. تو پاکستان اس پورے معاملے میں سرخرو ہو کے نہ صرف دنیا کے سامنے, اپنے ملک کے جو وہ لوگ جو آپ کے اوپر تنقید بائے تنقید کا کوئی موقع جو ہے وہ جانے نہیں دیتے, یہ ان کے لیے بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ اشارہ ہے اور سبق ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے جو ایک رول پلے کیا ہے, ہمیں تو اس کی کامیابی کے لیے اب دعائیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح. عارف صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, چونکہ آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں. ایران جنگ اور فیول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کافی حد تک کے بعد سننے میں آ رہی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی مقبولیت میں کافی کمی آ گئی ہے. ایک سروے بھی کیا گیا ہے برطانوی خبر ایجنسی کے سروے کے مطابق امریکی صدر بننے کے بعد اب ٹرمپ کی عوامی حمایت کم ہو کر 36% پر آ گئی ہے. آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ صدارت سنبھالنے کے بعد یہ جو اتنی زیادہ کمی آئی ہے, 47 سے 40% تک رہی بھی تھی, آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا واقعی ان کی مقبولیت میں ایسی کوئی کمی آئی ہے؟ چونکہ وہ ڈیسیژن میکنگ آج اگر ایک فیصلہ کرتے ہیں تو دوسرے دن ان کا فیصلہ بدل جاتا ہے, تو یہ جو ایک فرم فیتھ یا ایک فرم ڈیسیژن ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا, تو کیا یہ بات سچ ہے؟ جی ایسا ہی ہے. یہ جو 36% ان کی مقبولیت اب رہ گئی ہے, یہ لوویسٹ ہے جب سے انہوں نے یہ دار سنبھالا ہے. تو 36% جو ہے یہ صرف یہ جو ایران کی جنگ ہے اور جو تیل کا جو سچویشن ہے جس سے کہ پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے, اس نے ان کی ساکھ کو بہت متاثر کیا ہے. اور یہ جو جنگ ہے اس کے خلاف امریکہ میں خاصی جو ہے وہ جو ہے اس کے اگینسٹ لوگ ہیں. 61% جو لوگ ہیں وہ اس جنگ کے اگینسٹ ہیں. اور تو یہ جو جنگ ہے یہ لازم بات ہے یہاں امریکہ میں بھی بہت غیر مقبول ہے, اور تمام دنیا میں جو ہے وہ یہ بہت غیر مقبول ہے کہ کیونکہ وہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہی نہیں کلیئر کر پائی کہ یہ جنگ ہو کیوں رہی ہے, کس وجہ سے ہو رہی ہے. اور تو وہ جو ان کا بیانیہ تھا اور اس کی جو تبدیلی تھی, آپ نے فرمایا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں اپنا بیان. دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں صرف ایک بات یقینی طور پہ کہی جا سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بات یقینی طور پہ ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. ٹھیک. اچھا, وہ جو ہے وہ اپنے بیانات جو ہیں بدلتے رہتے ہیں اور بڑی تیزی سے بدلتے ہیں, اور یہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کی کمزوری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کمزوری نہیں ہے, یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. اس وجہ سے جو مخالفین ہیں وہ ان کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں اور انڈر پریشر رہتے ہیں. تو یہی کام وہ اس میں بھی کر رہے ہیں. لیکن اس دفعہ میرے خیال میں یہ معاملات جو ہیں ذرا سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں اور ان کو کافی ہرٹ ہوا ہے اس سے. صحیح, ٹھیک, آپ وجہ فرما رہے ہیں عارف صاحب. ناظرین, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس موضوع پہ جو ہمارا بڑا ہی ایک برننگ قسم کا ایشو تھا, ٹاپک تھا مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, جس پہ پاکستان جو ہے وہ ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے اور پوری دنیا میں اس کو سراہا بھی جا رہا ہے. ہم نے بڑی ڈیٹیل گفتگو اس کے اوپر کی ہے. بڑھنا ہے ہم نے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہر وقت بر وقت ذیابیطس یا شوگر ایک دائمی مرض ہے جس میں جسم خون میں گلوکوز کو مناسب طور پر استعمال یا کنٹرول نہیں کر پاتا. اس کی بنیادی وجہ انسولین کی کمی, اس کی خرابی یا اس کے اثر میں رکاوٹ ہے. انسولین لبلبا بناتا ہے اور یہی خون میں گلوکوز کی سطح کو متوازن رکھتی ہے. ذیابیطس کی دو بڑی اقسام ہیں. ٹائپ 1 جسم انسولین بالکل پیدا نہیں کرتا. ٹائپ 2 انسولین تو بنتی ہے لیکن مؤثر طور پر اپنا کام نہیں کرتی. یہ اکثر مناسب غذا, باقاعدہ ورزش اور ادویات سے قابو میں آ جاتی ہے. پاکستان ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے اور ہر 4 میں سے ایک پاکستانی اس بیماری کا شکار ہے. اس کے نمایاں اسباب میں موٹاپا, غیر متوازن غذا, زیادہ میٹھا اور چکنائی کا استعمال, ورزش کی کمی
कमी, कजन मैरिजेस और दीगर मौरूसी अवामिल शामिल हैं। अहम अलामात में बार बार प्यास लगना, गैर मामूली भूख, वजन में कमी, थकावट, नजर की कमजोरी और जख्मों का देर से भरना शामिल है। बरवक्त तशखीस, सेहतमंद ग़िज़ा, मीठी और चिकनाई वाली अशिया से परहेज, रोजाना वर्जिश, चहलकदमी और बाकायदा शुगर टेस्ट, ये अवामिल आपको ज़ियाबीतिस के खतरात से महफूज रख सकते हैं। मुहतात रहें, महफूज रहें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस सेगमेंट पे हम बात करने जा रहे हैं भारत की मुतासिब अदालत आलिया के हवाले से, जिसमें आज जो फैसले सुनाए गए हैं। आसिया इंद्राबी जो कि सियासी रहनुमा हैं, कश्मीरी हुर्रियत लीडर हैं, उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। जो उनकी बाकी दो साथी हैं, फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन, उनको 30 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। और कश्मीरी हुर्रियत पसंद ख़वातीन रहनुमा जो हैं वो उन्होंने बड़ा पिवटल रोल प्ले किया है कश्मीर की आज़ादी के हवाले से। बाकी ये जो सज़ाएँ हैं काले कवानीन के तहत दी गई हैं, पाकिस्तान ने इसकी भरपूर मजम्मत भी की है। दफ्तर खारजा ने आज दिल्ली की अदालत के फैसले को सज़ा को इंसाफ का कत्ल, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामाली करार दिया है। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय इक़दामात का नोटिस लेने की अपील भी की है। और साथ साथ ये भी सवाल पैदा हो जाता है कि दुनिया अब जो है वो भारतीय गैर कानूनी इक़दामात पर खामोश रहेगी या अपना कोई इसमें रोल प्ले करेगी, चूँकि खामोशी भी एक संगीन जुर्म है। जब आप अपने सामने किसी जुर्म को होता हुआ देखें, आप ज़्यादतियों को होते हुए देखें और वहाँ पर आप चुप साध लें, तो फिर तो काम ख़राब हो जाता है। इसी टॉपिक पर हम मज़ीद भी बात करने जा रहे हैं। चूँकि आपने पहले हमने मशरिक़ वस्ता के हवाले से बात की, अब ये भी बड़ा अहम टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है। और कश्मीरी जो है वो कई दहाइयों से अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देते चले आ रहे हैं। अब पाकिस्तानी परचम लहराने वाली जो दुख्तारान मिल्लत की सरबराह हैं आसिया इंद्राबी, आज जब इंडियन अदालत का फ़ैसला आया और वो अदालत का फ़ैसला बिल्कुल ये कह लीजिए कि अना पे मबनी था, या ये कह लीजिए कि ये पॉलिटिकल सिनेरियो के नज़र हो गया सारा कुछ। क्या कहते हैं कि उम्र कैद की सज़ा और 30 साल जो सज़ा सुनाई गई है उनके दोनों साथियों को, समझते हैं कि ये इंसाफ का कत्ल है? जी मलिक साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखें, तहरीक आज़ादी कश्मीर की जो इंतहाई फ़ाल और मुतहरक इन बावकार और बड़ी अजीम ख़वातीन को इस तरह की सज़ा देना, देखिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन की तो खिलाफ वर्जी है ही, लेकिन मजहबी, सकाफ़ती, तहज़ीबी तमाम अक़दार के ख़िलाफ़ है कि आप एक बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए आप इन ख़वातीन को इतनी कड़ी सज़ा दे रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि भारत का जो बकरू चेहरा है, जो उसकी स्टेट टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज़म है, और बिलखुसूस कश्मीरी मुजाहिदीन और कश्मीरी ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो उनके काले कवानीन और इस तरह मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, इस तरह के जो अक़दाबात है पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन ये भी एक लम्हा फ़िक्री है कि देखें, अक़वाम मुत्तहिदा जो सबसे बड़ी एक अपेक्स बॉडी है पूरी दुनिया की, लेकिन उसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनको ये सूरत हाल नज़र नहीं आती। जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, एक मुजरमाना, एक क्रिमिनल, एक साइलेंस है, मुजरमाना एक खामोशी है। देखिए उनका ज़मीर बिल्कुल वहाँ मुर्दा हो जाता है और वो बेदार नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ कोई छोटा मोटा और कहीं वाक़या हो जाए, यानी कि यूरोप के अंदर दीगर यानी उनके, तो वहाँ उनकी बड़ी आवाज़ें उठ जाती हैं। लेकिन मकबूजा कश्मीर में या फ़लस्तीन की सूरत हाल या गज़ा में देखिए वहाँ उनका ज़मीर जो नहीं जागता। तो पाकिस्तान ने हमेशा एक असूली स्टांस है कश्मीर के हवाले से। इंटरनेशनल फोरम पे हमारी क़यादत ने हमेशा कश्मीर काज को उजागर किया है और कश्मीरी नौजवानों के साथ, कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ, कश्मीरी ख़वातीन के साथ पाकिस्तान शाना बशाना खड़ा है। हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे और मॉरल अखलाक की बुनियाद पे हमेशा पाकिस्तान ने उनका साथ दिया, और यही वजह है कि वो भारत को हजम नहीं होता है। तो ये जो मोदी सरकार है, जो उसकी एक्सट्रीमिज़म पे मबनी पॉलिसी और जो पॉलिटिकल एक मज़मूम मकासद के लिए इस एजेंडे को वो इस्तेमाल करते हैं, आप देख सकते हैं कि एक तरफ नाम नहाद वो रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और ह्यूमन राइट और दीगर जो उनके दावे हैं पूरी दुनिया के सामने करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंतहाई मकरू चेहरा उनका बैनुल-अक़वामी मीडिया के ज़रिए रोज़ाना जो है वो एक्सपोज होता है कि किस तरह के वो इक़दाम कर रहे हैं। लेकिन इस कानूनी इक़दाम से ये ज़हन में रखिएगा
کہ جو ایک خواتین کی ایک مزاحمتی تحریک ہے آکوپائڈ کشمیر میں، اس کو ریاستی دہشت گردی اور ریاستی انتہا پسندی کے ذریعے بھارت کی جو قیادت ہے وہ کبھی بھی نہیں دبا سکتی. اور یہی بات ہے کہ جس طرح جس دلیری سے اور جس جرأت اور بہادری سے وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کی جو انتقام پہ مبنی پالیسی ہیں ان کے خلاف سینہ سفر ہو کے کھڑے ہیں. ہمیں داد دینی چاہیے کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تر مظالم، قید و بند کی صوبتوں اور جبر و استبداد اور جو ان کی جارحانہ پالیسی ہے اور جو ان کا ایک امریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کے تمام اس کے باوجود جو ہے ان کے جو حوصلے بلند ہے اور وہ اپنی تحریک آزادی اور سیلف ڈٹرمنیشن کا جو ان کا حق ہے اس کے حصول کے لیے وہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئی ہیں. تو یقیناً یہ ایک بہت ہی قابل مذمت اقدام ہے. پاکستان نے سفارتی محاذ پہ اس کو اٹھایا اور یقیناً پاکستان تمام بین الاقوامی جو پلیٹ فارم ہے سفارتی مبصرین کے لیے، اپنے سفارتکاروں کے ذریعے اس معاملے کو پوری دنیا کے سامنے رکھے گا تاکہ ایک پولیٹیکل ایک ڈپلومیٹک جو دباؤ ہے وہ بھارت پہ بڑھایا جائے. اچھا احمد صاحب، دلی عدالت کا یہ جو فیصلہ آیا ہے آبویسلی یہ ناانصافی پر مبنی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک جوڈیشل پروسیس ہے یا جو عدالت ہے اس کو بھی پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے انڈیا میں؟ میرا صاحبہ، بھارت کے اندر جو ریاستی جبر ہے اس کو ہمیشہ سے جو بھارتی عدالتی نظام ہے اس نے اس کو سپورٹ کیا ہے، سہارا دیا ہے اور بالواسطہ طور پہ اس کا وہ حصہ بنا ہے. لیکن یہ تو کھلم کھلا جو ہم کہتے ہیں نا کہ ریاستی دہشت گردی ہے بھارت کی، اقلیتوں کے خلاف جو اختلافی آوازیں ہیں ان کے خلاف، اس میں جو بھارتی عدلیہ ہے وہ اس کا باضابطہ باقاعدہ حصہ بن گئی ہے ایک طرح سے اس فیصلے کے ذریعے. اور یقینی طور پہ یہ بہت ہی ایک افسوسناک اور خوفناک صورتحال ہے انسانی حقوق کے معاملے میں. کہیں بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی ریاست میں آخری جو آپ کہہ لیں کہ انصاف کا دروازہ جو کھٹکھٹایا جاتا ہے وہ عدلیہ عدالتی نظام ہوتا ہے، وہیں جاتے ہیں جو مظلوم ہے، جو بے بس ہے، جو لاچار ہے. تو وہ بھی آپ نے بند کر دیا، بلکہ وہاں سے تو الٹا اس کو تو آپ استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں آسیہ اندرابی صاحبہ، اور وہ اپنی موقف پہ، اصول پرستی پہ اور جس طرح وہ کھڑی ہیں، قائم ہیں، یہ ایک بہت ہی بڑا یہ تماچا ہے پورے عدالتی جو وہاں پہ بھارتی نظام ہے اور بھارت کی جو ریاستی جبر ہے. ان کے شوہر دیکھ لیں، قاسم صاحب، وہ میرا خیال ہے کہ 2003 میں ایک مقدمہ تھا، اس میں ان کو پھنسایا گیا اور اس میں سزا 25 سال سے وہ بھگت رہے ہیں. اور یہ ساتھ دیگر جو 2 خواتین ہیں، اور یہ ہم دختران ملت اس کی یہ بانی جو چیئرپرسن بھی ہیں، تو یہ ہم تو بڑے ہو گئے ان کی جدوجہد کو دیکھتے ہوئے. وہ جس طرح قائم و دائم ہے، کھڑی ہیں. اور پھر بھارتی نظام کی جہاں بات کر لیں، آپ دیکھ لیں وہاں یہ صرف کوئی پہلی دفعہ تو انصاف کا قتل ہمیں وہاں نظر نہیں آیا. آپ کو مقبول بٹ والا واقعہ یاد ہے، افضل گورو والا یاد ہے، یاسین ملک کا آپ دیکھ لیں جو اس وقت بھی کوئی ان کی کسی طرح کی ان کی سنوائی نہیں ہے اور پوری دنیا میں آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. کہاں پہ اس حوالے سے بات نہیں ہوتی. لیکن جیسے ملک صاحب کہہ رہے ہیں، یہاں پوری عالمی جو نظام ہے جو اقوام متحدہ کا اور باقی ممالک جو انسانی حقوق کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، وہاں انہیں یہ ضرور اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور پاکستان کے جو دفتر خارجہ نے بڑا ایک اصولی موقف اور بڑا ٹھوس انداز میں جس طرح بیان کیا ہے، اس کو اب آگے بڑھانے کی اور باقی دنیا میں لے کے چلنے کی ضرورت ہے. میں دیکھ رہا تھا جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، انہوں نے بھی اس معاملے کو جو اٹھایا ہے اور اس پہ عالمی جو توجہ ہے وہ مبذول کرانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا عارف صاحب، آپ نے گفتگو سنی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں مسلسل مقبوضہ جموں کشمیر میں جو بین الاقوامی قوانین ہیں اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر بالکل بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب جیسے ہمارے عالمی ادارے ہیں، آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بات کریں، ہیومن رائٹس واچ کی بات کریں، اپنے سامنے تمام مظالم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، زیادتیاں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہر پاکستان نے ہر پلیٹ فارم پہ یہ آواز بھی اٹھائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں خاموشی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مجرمانہ خاموشی ہمیں نظر آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سلیکٹیو آؤٹریچ ہے؟ اچھا، یہ جو انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، وہ نہ صرف انٹرنیشنل قوانین کا مذاق اڑا رہے ہیں بلکہ اپنے جو ان کے خود کے قوانین ہیں ان کو بھی جو ہے وہ غلط استعمال کر کے اور ان کو ایک ویپن بنا رہے ہیں اور اگینسٹ جو عوام ہے کشمیر کی استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے، یہ جو مقدمہ تھا یہ ایک لاء ہے انڈیا کا. میں ذرا سا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ لاء جو ہے اس کو UAPA کہتے ہیں، اس کو ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ. یہ 1967 میں بنایا گیا تھا.
अच्छा, अब ये एक्ट जो था ये बनाया इसलिए गया था कि जो इसका मकसद था, बुनियादी मकसद था कि रियासत के ख़िलाफ़ जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं या ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ जो तंजीमें हैं उनको जो है वो रोकथाम के लिए। लेकिन वक्त के साथ साथ ये अपने असल मकसद से हटकर एक काले कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ख़ास तौर पर 2019 की तरमीम के बाद ये एक ऐसा ख़तरनाक हथियार बन गया है जिसके ज़रिए भारतीय हुकूमत अब ना सिर्फ तंजीमों बल्कि किसी भी फ़र्द को दहशतगर्द करार दे के उसे बुनियादी हकूक़ से महरूम कर सकती है। अच्छा, और ये जो UAPA है इसका इतलाक़ उन्होंने ऐसे केसेस पे किया है जिस पे सुन के आपको हैरत होगी कि भाई ये कैसे, ये जो है दहशतगर्दी का लॉ है और इसको जो है वो उन्होंने ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किया है। मैं आपको इतने सारे वाक़यात हैं जी, जिस तरह 2021 में T20 मैच था, उसमें पाकिस्तान जो है वो इंडिया से क्रिकेट मैच जीत गया। अब उस पे जो चंद कश्मीरी तुलबा थे उन्होंने पाकिस्तान की जीत पे खुशी मनाई, उनको UAPA के तहत अरेस्ट करके बंद कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप किसी क्रिकेट मैच पे जीतने की खुशी मना रहे हैं तो इसमें कहाँ से दहशतगर्दी या अलहदगी पसंदगी कहाँ से इसमें आ गया। मैं आपको बहुत सारे वाक़यात बता सकता हूँ जिसमें इन्होंने तुलबा को, जर्नलिस्ट को और हर किस्म के जो लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक ना तो टेररिज्म से है ना अलहदगी पसंदगी से है, उनको इन्होंने UAPA के तहत बंद कर दिया। अच्छा, और UAPA में एक और बड़ा कमाल की चीज़ ये है कि इसमें बेल जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा, तो ये जो इसका प्रोसेस है वो इटसेल्फ इज़ अ सज़ा। अच्छा आरिफ साहब, आप ये UAPA की बात कर रहे हैं, ये तो फिर वाकई बड़ा संगीन किस्म का एक्ट है, तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ जो आप बात करें कि वाकई जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सिर कानून होना चाहिए तो उसका फिर बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कर रहे हैं, फिर तो कोई रास्ता निकलता नहीं है कानून और इंसाफ का। जी ऐसा ही है। और ये जो है, ये जो कहते हैं ना कि ये रियासती दहशतगर्दी है, ये रियासती, माजर के साथ मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा, ये रियासती गुंडागर्दी है, क्योंकि जिसको चाहते हैं वो इस कानून के तहत पकड़ के और बंद कर देते हैं और कई साल तक। अब जिस तरह आसिया जो हैं इनको तकरीबन 7 साल बंद रही हैं ये 2018 में इनको अरेस्ट किया और अब जाके फैसला आया है। तो ये जो फैसला है वो इतनी देर में आता है इस कानून के तहत, अगर आपको बंद कर दिया जाए तो आपकी बेल नहीं हो सकती, फिर उसके बाद ये फैसला आते आते आप कई साल आपकी ज़िंदगी के ज़ाया हो जाते हैं और उसके बाद भी फैसला जो है वो पॉलिटिकल आता है बजाय इसके कि वो एक इंसाफ के ऊपर मबनी हो। तो ये जो है इन्होंने इसको UAPA को ये हक़ खुद इरादी या कहिए कि अपनी जो कोई जो है वो इख्तलाफ करता है तो उसके ऊपर ये लगा दिया जाता है। मतलब इसको एक तरीके से सेंसर के तौर पे ये इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मकसद था दहशतगर्दी को रोकना, लेकिन ये अब हर एक के ऊपर जिसको ये नापसंद है, जो भी नापसंदीदा शख्स है, उसके ऊपर लगा दिया जाता है। सही, ठीक। अच्छा मलिक साहब, UAPA की बात कर रहे थे, हमने यही कहा कि ये वो इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियों का एक्ट है जो कि इंडिया में पास है। बेसिकली तो ये कानून है, लेकिन जो सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल कर दिया जाता है। अब अगर हम पाकिस्तान की तरफ आएँ, पाकिस्तान जो है वो हर फोरम पर यूनाइटेड नेशन से लेके ऑनवर्ड जितने भी OIC है, आपके दीगर अरब लीग है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा से मुस्तकिल आवाज़ कश्मीरियों के हक़ में उठा रहा है। आपके समझते हैं कि जो हमारी सस्टेन्ड डिप्लोमेसी है जिसको हम कई अरसे से जारी रखे हुए हैं, वाकई आलमी जो तवज्जो है उसको हासिल करने में हम लोग कामयाब रहे हैं? पाकिस्तान जो है वो वाकई अपने टारगेट को पूरा कर पा रहा है? जी बिलाशुबा मैं समझता पाकिस्तान ने सफारती सियासी बहाज़ों पर कश्मीर काज को उजागर का कोई दकीक का फरोयाज नहीं किया। और यही बात है कि इस कश्मीर काज को उजागर करने में हमारी सियासी अस्करी क़यादत, और एक बात बहुत कमेंडेबल है, काबिल तारीफ़ है कि पाकिस्तान में सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमारी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप में कश्मीर के हवाले से हमने आज तक कोई डिवाइड नहीं देखी, चाहे वो हस्ब इख्तलाफ से हो, हस्ब इख्तियार से हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी आर्मी चीफ हो, कोई भी क़यादत हो सियासी और अस्करी, एक बहुत ही असूली स्टांस रहा है, मौक़िफ़ रहा है, एक इत्तेहाद और यकजहती का एक पैगाम पूरी दुनिया को दिया गया। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कंसिस्टेंट हमारी पॉलिसी है रिगार्डिंग कश्मीर, और उसमें कोई डिवाइड नहीं है। तो यकीनन पाकिस्तान ने आलमी तवज्जो हासिल करने में हमारी कामयाबी है। हमारे जो सफारतकार हैं, बड़े मजबूत सफारतकार हैं, और पूरी दुनिया में बतौर एम्बेसडर, हाई कमिश्नर अक़वाम मुत्तहिदा में देखें, हमारे जो भी मंदूबीन रहे हैं,
اب موجودہ عاصم اختیار صاحب وہ بھی بڑے کونامک قسم کے جی ہاں۔ سفارتکار ہیں، منیر اکرم جیسے لوگ لیں اور بے شمار مسعود خان ہیں، تو ایسے متور لوگ ہیں جنہوں نے اس ایشو کو اجاگر کیا ہے اور عالمی فورم پر آواز اٹھائی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ریسنٹلی جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے اقوام متحدہ میں آپ تمام خطاب نکال رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ان کی جو تقریر میں مرکزی تھا وہ تو کشمیر کاز تک، اور اس کو انہوں نے بڑے دبنگ انداز میں پوری دنیا کے سامنے اور پوری عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بھارت کی جو بدنام زمانہ مودی سرکار ہے اور ان کے جو ریاستی جبر و استبداد ہے اور ان کی جو انتہا پسند پالیسیز ہیں، وہ چاہے جتنے مرضی کالے قوانین ہیں اور جتنے انلیگل عدالتی فیصلے ان کے ذریعے ان کشمیری جو فائٹر ہیں، کشمیری مجاہدین ہیں اور ہماری کشمیری لیڈرشپ ہے، ان کے پائے استقلال میں کبھی لغزش آپ نہیں دیکھیں گے. یعنی جتنے بھی قوانین ہیں اور جتنے بھی ریاستی تشدد ہے، وائلنس ہے اور ریاستی دہشت گردی ہے، جس طرح احمد منصور صاحب نے کہا کہ ایک اسٹیٹ ٹیررزم ہے، تو اس کے ذریعے ان لوگوں کے جو عزائم ہے، جو ریزالو ہے، اس کو ڈاؤن گریڈ نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت تمام تر حربوں کے باوجود اور ان کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں اور جتنے ان کے اس طرح کے اقدامات ہیں غیر قانونی، لیکن وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی اور اس میں ان کو کامیابی نہیں ملی، کیونکہ کشمیر جو کاز ہے وہ دبا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے نقشے پہ اجاگر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے احمد صاحب، یہ کافی کامن سینگ ہے، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. ہم ہمیشہ بات کرتے آ رہے ہیں. اب انصاف میں اگر تاخیر ہو جاتی ہے کسی بھی قسم کی تو آبویسلی وہ ظلم کو زیادہ طاقت دے رہی ہوتی ہے، خطے کے امن و استحکام کے لیے بھی وہ چیز خطرہ بن جاتی ہے. آج جو فیصلہ آیا وہ بھی اسی چیز کی عکاسی کر رہا ہے. اب بھارت میں ہمارے بہت سارے کشمیری سیاسی قیدی بھی ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں، اس کے خاتمے کے لیے کوئی کوششیں بھی نہیں ہو رہی. تمام عالمی جو فورمز ہیں وہ مکمل طور پر اس طرح سے کشمیر کا ساتھ نہیں دے رہے جس طرح ان سے ان کا حق بنتا ہے. تو یہ اتنی غفلت، اتنی مجرمانہ خاموشی عالمی برادری کی طرف سے کیوں ہے؟ حالانکہ پاکستان اپنا سٹینس بار بار دہراتا ہے، ہر فورم پر دہراتا ہے. کیا کوئی ان کے میوچل انٹرسٹ ہے جس کی بنا پہ یہ ریزالو نہیں ہو پاتا ایشو؟ دیکھیں حمیرہ صاحبہ، شاید عالمی برادری کو صرف ایک وہی ماحول چاہیے جو غزہ میں ہوا کہ بالکل آپ برباد کر دیں، تباہی کر دیں، تب جا کے ایک بورڈ آف پیس بنے گا. تو کشمیر کا تو آپ کشمیری جو عوام ہیں ان کے لیے اور خاص طور پہ اور جو بھارت کے اندر جو محکوم اقوام ہیں جتنی بھی، ان سب کے لیے تو ایک بننا چاہیے ایک معاملہ. پوری جو اقوام عالم ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، ان پہ عمل نہیں کروا سکے اور اتنا عرصہ ہو گیا. یہ تو پاکستان نے زندہ رکھا ہوا ہے اس ایشو کو، اور کشمیری عوام نے خود اپنی جد و جہد سے اس کی آبیاری کی ہے اپنے خون سے. آپ دیکھ لیں آسیہ اندرابی اس کی زندہ مثال ہیں. ایک بھارت اتنی بڑی جو ایک ریاستی دہشت گردی جس کو ہم بار بار کہتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ آسیہ اندرابی کا جو عزم ہے جو چٹان کی طرح مضبوط ہے، جو یاسین جو ملک کا جو ایک عزم ہے، اس کو وہ نہیں توڑ سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا بھی آپ ظلم کر لیں، جتنا بھی جبر کر لیں، آپ ان آوازوں کو خاموش نہیں کرا سکتے. ایک دن ضرور آئے گا کہ کشمیر آزاد ہوگا، کشمیر پاکستان بنے گا، اور عالمی جو برادری ہے، جو اقوام عالم ہیں، ان کو اپنا کردار نبھانا ہوگا. یہ ایک وہی آپ کہہ لیں کہ ایک مقصد ہے جس کے لیے پاکستان مسلسل کوششیں کر رہا ہے، اور یہ کوششیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے عارف صاحب، کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو، جیسا میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہر محاذ پر اٹھایا ہے، اور یہ مسئلہ کشمیر کو صرف سیاسی نہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو کے طور پر مؤثر انداز میں ہر جگہ پیش کرتا آیا ہے. تو اب کیا پاکستان کا جو موقف ہے بین الاقوامی قوانین، خاص طور پر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ہے، وہاں پر اس کی قراردادوں کے مطابق ایک قانونی کیس مضبوط قسم کا وہ بنتا ہے؟ جی، جیسے ابھی منظور صاحب نے مینشن کیا کہ ہمارے جو مستقل مندوب ہیں یو این میں، عاصم افتخار احمد صاحب اور اس سے پہلے منیر اکرم صاحب، انہوں نے، اور اس سے پہلے بھی جو ہمارے مندوب وہاں پہ رہے ہیں، انہوں نے اس کو الائیو رکھا ہے. اور یہ ابھی کچھ دن پہلے میرے خیال میں فیو منتھس بیک عاصم افتخار صاحب نے یو این سیکیورٹی کونسل میں ایک پروپوزل بھی پیش کیا تھا کہ یہ جو قراردادیں سیکیورٹی کونسل منظور کر دیتا ہے لیکن پھر اس پہ کچھ ہوتا نہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے ایک 5 نکاتی منصوبہ پیش کیا تھا. دیکھیے یہ جو قراردادیں ہیں جو کہ سیکیورٹی کونسل پہ، 2 قسم کی قرارداد وہاں پہ ہیں. ایک تو جنرل اسمبلی میں ہے، وہ قراردادیں جو ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہیں ممبرز پہ، وہ جو ہیں وہ اچھا، مگر جو یو این سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں وہ ممبرز پہ بائنڈنگ ہیں. تو اب جس طرح سے کہ آپ نے کہا کہ
कश्मीर के हवाले से यूएन की जनरल सिक्योरिटी काउंसिल ने मुतअद्दिद करारदादें पेश की हैं और वो अभी तक जो है वो उनके ऊपर अमल नहीं हुआ 7 दहाइयों के बाद भी। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक नई जो है वो मतलब फ़ौक़ियत वहाँ पे मिल रही है और पाकिस्तान बहुत जो है ताकतवर अब वहाँ पे अभी पिछले पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो प्रेसिडेंट भी मुंतखब हुआ था और बहुत ज़्यादा उसको वोट मिले थे। तो अक़वाम आलम में जो है वो पाकिस्तान को अब एक नुमाया मुकाम मिल रहा है और जिसकी वजह से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मसला कश्मीर जो है वो यकीनन हल होगा और ये जो है इसको हल होना ही है। क्योंकि देखिए ये जो है ये जो दहशतगर्दी है ये हमेशा नहीं रह सकती। देखिए आप ये जो अभी जी आसिया अंद्राबी साहबा को जो सज़ा सुनाई गई है ये सज़ा सिर्फ एक इंसान की किस्मत का फैसला नहीं बल्कि एक सोच को खामोश कराने की कोशिश है। मगर तारीख गवाह है कि आप जिस्मों को तो जेल में डाल सकते हैं मगर नज़रियात को जंजीर नहीं पहनाई जा सकती। तो ये महज एक कानूनी कार्रवाई है या कश्मीर की आवाज़ को दबाने का एक तरीका, ये वो सवाल है जिसका जवाब आलमी बरादरी को, आलमी ज़मीर को देना होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आरिफ ज़फ़र मंसूरी साहब यूनाइटेड स्टेट से ज़ूम पर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर साहब, मलिक मंजूर अहमद साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इज़हार ख्याल किया आज के 2 हमारे जो अहम टॉपिक्स हैं उसके बारे में। और नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कम ये बात जो है वो वाज़ेह हो गई है कि दुनिया जो है वो इस वक्त एक इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रही है और जहाँ जंग और अमन दोनों रास्ते मौजूद हों, फ़ैसला ये करना है कि हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। फैसला ये भी करना है आया ताकत का इस्तेमाल गालिब रहेगा या सिफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। इसके साथ ही प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामिद नासिर। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।